صبح کے 5 بجے کا وقت تھا۔ پوری حویلی خاموشی کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کی آنکھیں خود بخود کھل گئی، جیسے کسی اندرونی آواز نے اسے بیدار کیا ہو۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور باہر سے ہلکی سی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اس نے لحاف ایک طرف ہٹایا، بستر سے اٹھا اور وضو کے لیے باتھ روم کی طرف چل دیا۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں جیسے اس کے جسم کو تازگی بخش رہی تھی۔ وضو مکمل کرنے کے بعد اس نے شال کندھوں پر رکھی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ راستے میں ہلکی سی خنک ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور آس پاس خاموشی کا عالم تھا۔ مسجد کے مینار دور سے نظر آ رہے تھے اور وہاں سے آتی اذان کی آواز دل کو سکون بخش رہی تھی۔ مصطفیٰ تیز قدموں سے مسجد کی طرف بڑھا۔ مسجد میں داخل ہوتے اس نے دیکھے چند لوگ پہلے سے موجود تھے۔ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ خاموشی سے صفوں میں کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور صف میں شامل ہو گیا۔ امام صاحب نے جماعت کی نیت باندھی اور جیسی اللہ اکبر کی آواز فضا میں گونجی، مصطفیٰ کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ رکوع اور سجدے میں اس کی روح اللہ کے حضور رکھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نماز کے دوران مصطفیٰ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر آیت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی ہو۔ نماز کے بعد امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تمام نمازی آہستگی سے آمین کہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے بھی دل سے دعا کی، یا اللہ میرے دل کو سکون سے بھر دے اور مجھے اپنے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے دل کو روشنی عطا فرما، میرے راستے کو آسان بنا اور مجھے ہر آزمائش میں سرخ و روح فرما، آمین۔ نماز اور دعا سے فارغ ہو کر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایک گہری سانس لی اور دل میں سکون کی کیفیت لیے مسجد سے باہر نکلا۔ مسجد کی خاموشی اور دل کو سکون بخشنے والی فضا سے باہر نکلتے وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے بلیک ٹریک سوٹ کو پہنا۔ کالے رنگ کی جیکٹ اور ٹراؤزر اس کے مضبوط جسم اور دراز قد کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ اس نے اپنے کاندھے پر جیکٹ کے کالر کو درست کیا اور الماری میں سے اپنے پسندیدہ جوگرز نکالے جو سیاہ رنگ کے تھے۔ جیسے اس نے جوگرز کے تسمے باندھے، اس کی نظر ایک لمحے کے لیے آئینے پر جا ٹکی۔ آئینے میں ایک جوان، خود اعتمادی سے بھرپور اور پرسکون چہرہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری، سیاہ اور دلکش تھیں، ان میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ یہ آنکھیں ہمیشہ سے اس کی شخصیت کی نمایاں حصہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوابیدہ روشنی اکثر لوگوں کو اس کے سحر میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس کے بال سیاہ اور گھنے تھے جو ماتھے کے پاس سے کچھ جھکے ہوئے تھے اور باقی بال اس نے پیچھے کی طرف سلجھا رکھے تھے، جیسے وہ ہمیشہ اپنے ہر انداز کو مکمل طور پر پیش کرنے کا عادی ہو۔ مصطفیٰ نے اپنی کلائی کی گھڑی پر ایک نظر ڈالی جو فجر 5:30 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو مٹھیوں میں بند کیا اور ایک گہری سانس لے کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے وہ باغ کے راستے پر آیا، اس کے ارد گرد صبح کی کھنک ہوا نے اسے گھیر دیا۔ درختوں کی ہلکی سرسراہٹ، پرندوں کی چہچہاہٹ اور باغ میں موجود پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنے بازوؤں کو سیدھا کیا، جسم کو ہلکا سا کھینچا اور کچھ لمحوں کے لیے لمبی سانسیں لی۔ اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے دوڑنا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے جسم میں ایک ہلکی سی توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ صبح کے ہر لمحے کو محسوس کر رہا ہو۔ دوڑتے ہوئے اس کے لمبے قد اور مضبوط جسم کی بناوٹ باغ کی روشنی میں اور بھی نمایاں ہو گئی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے گھنے بال ہوا میں ہلکے سے لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اسے ایک دلکش شخصیت کا روپ دے رہی تھی۔ باغ میں موجود کچھ لوگ اس کی شخصیت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ کی چال میں خود اعتمادی اور سکون تھا۔ یہ وہی شخصیت تھی جو کسی بھی محفل میں خاموشی سے داخل ہو کر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی سانسیں اب ذرا تیز ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر تھکن کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مصطفیٰ جوگنگ کے بعد گھر کی جانب واپس لوٹ رہا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، اس نے والدین کو گھر کے خوبصورت لان میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ لان کو خوبصورت رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف ہریالی اور
پھولوں کی خوشبو سے ایک پرسکون ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور اس کی والدہ ساتھ میں ایک چھوٹے سی میز پر چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ماما بابا۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آیا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شہیر صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور مسکرا کر جواب دیا، جبکہ مصطفیٰ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آج آفس جانا ہے؟ شہیر صاحب بولے۔ جی بابا، آج بہت اہم میٹنگ ہے، آپ دونوں دعا کیجیے گا۔ مصطفیٰ بولا، بیٹا اللہ تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب کرے۔ شہیر صاحب نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، آمین۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے بولا، ہمیں فخر ہے تم پر بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ رافعہ بیگم محبت بھرے لہجے میں بولی، جس پر مصطفیٰ مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ چلو اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، ناشتہ تیار ہے بس۔ رافعہ بیگم بولی، اوکے ماما، 2 منٹ میں آیا۔ گھر کے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی صبح کی نرم روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور باہر لان کے درختوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ کمرے میں مدھم سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتے میں مصروف تھے۔ مصطفیٰ نے اپنی نشست سنبھالی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ سامنے اس کے سوتیلا بھائی احمد بھی موجود تھا، جو ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شہیر صاحب نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی سارہ بیگم سے شادی کی۔ 1 سال بعد مصطفیٰ پیدا ہوا، سب کچھ ٹھیک، پر ایک دن شہیر صاحب رافعہ بیگم کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور بتایا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا، احمد، جو کہ مصطفیٰ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ مصطفیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا تو رافعہ بیگم نے اسے بہت پیار محبت سے پالا، مگر اکثر شہیر صاحب اور رافعہ بیگم احمد کی سائڈ لیتے تھے کہ وہ چھوٹا ہے، تم بڑے ہو، تم سمجھو بھائی، جو چیز مانگ کے دے دیا کرو۔ اس کی وجہ سے مصطفیٰ کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، پر وہ بولتا کچھ نہیں تھا۔ پر آہستہ آہستہ بوڑھے ہوتے اس نے اپنے اندر اس نفرت کو نکالا اور اللہ کے قریب ہو گیا۔ آج وہ مشہور کامیاب بزنس مین تھا۔ احمد، جو بچپن میں ہی مصطفیٰ کی خوشیوں کا دشمن رہا تھا، اس کی زندگی کا ہر خوبصورت لمحہ چھیننے کی کوشش کر چکا تھا۔ بچپن میں مصطفیٰ کا سب سے پسندیدہ کھلونا ہو یا والد کا وقت، احمد نے ہمیشہ کچھ ایسا کہا اور کیا جس سے مصطفیٰ کا دل دکھا۔ آج بھی جبکہ سب خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھے، احمد نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے مصطفیٰ، تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس گھر میں تمہیں سب کچھ ویسے بھی بابا کے صدقے ہی ملا ہے، تمہاری اپنی کوئی محنت یا حیثیت نہیں ہے؟ احمد کی بات سن کر مصطفیٰ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ایک سختی سی آ گئی۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا مگر ضبط سے چپ رہا۔ اسے معلوم تھا کہ احمد ہمیشہ اس سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مگر آج اس کی بات کچھ زیادہ ہی تلخ تھی۔ احمد، کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ رافعہ بیگم غصے سے بولی، دیکھیں ماما، سچائی برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسے ہر چیز آسانی سے مل گئی، صرف بابا کے دم پر، ورنہ تمہیں کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں۔ مصطفیٰ کی خاموشی کو دیکھ کر احمد نے مزید آگ بھڑکانے کے ارادے سے بولا۔ یہ الفاظ مصطفیٰ کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ وہ اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی ہر کامیابی میں اس کی اپنی محنت شامل تھی، مگر احمد نے ایک بار پھر اس کے جذبات کو نشانہ بنایا تھا، جسے ہمیشہ کرتا آیا تھا۔ مصطفیٰ کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی۔ احمد، جس عزت کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ عزت انسان خود بناتا ہے۔ اس نے بہت محنت کی اور آج وہ اس مقام پر ہو، اور تم اس طرح کی فضول باتیں مت کرو۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں لڑتے ہو ہر وقت؟ شہیر صاحب بولے۔ مصطفیٰ کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ اس نے شدید غصے میں اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ ارے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ کیا سچائی سننا اتنا مشکل ہے؟ احمد طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سچائی اور تلخ باتوں میں بہت فرق ہوتا ہے احمد، تمہاری باتوں میں صرف زہر ہے اور میں وہ زہر مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ بغیر پیچھے دھکیلے بولا، باہر نکل جا۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ وہاں سے نکل گیا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ اور غصے کے ساتھ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں دور جا کر سکون سے سانس لے۔ جیسے اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کہ احمد کے الفاظ نے اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، مگر اس نے خود کو مضبوطی سے سنبھال لیا
اور آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ مصطفیٰ جب غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو اس کے والدین ایک لمحے کے لیے خاموش رہے۔ ان دونوں نے مصطفیٰ کے چہرے کی تکلیف اور دکھ کو محسوس کیا تھا، مگر احمد شاید اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ احمد کے چہرے پر وہی روایتی طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے مصطفیٰ کے دل کو ٹھیس پہنچا کر ایک کامیابی حاصل کی ہو۔ احمد، تم نے مصطفیٰ سے ایسی بات کیوں کی؟ وہ تمہارا بھائی ہے اور بھائیوں کے درمیان ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، رافعہ بیگم غصے میں بولی۔ امی، سچ بولنا اگر برا ہے تو مجھے برا کہہ لیں، میں نے تو صرف حقیقت بتائی ہے کہ مصطفیٰ اس گھر میں جو کچھ بھی ہے نا، میرے بابا کی وجہ سے ہے، اپنی کسی محنت سے نہیں، احمد لاپرواہی سے بولا۔ احمد، تمہیں شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خاندان میں محبت اور اتحاد سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ مصطفیٰ اور تم ایک ہی گھر کے دو بیٹے ہو، ایک ہی چھت کے نیچے پلے ہو۔ تمہارا یہ رویہ تمہاری اپنی عزت کو کم کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے شہیر صاحب، جنہوں نے اب تک احمد کی بہت سی باتیں برداشت کی تھی، گہری سانس لے کر بولے، بابا آپ ہمیشہ اسی طرح مصطفیٰ کی حمایت کرتے ہیں۔ احمد بولا، ہماری غلطی ہمارے لاڈ پیار نے تمہیں اتنا مغرور بنا دیا۔ اگر بچپن میں مصطفیٰ کو سمجھانے کی بجائے اگر تمہیں سمجھایا ہوتا نا، تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ رافعہ بیگم افسردہ لہجے میں بولیں، ہم تم دونوں کو برابر سمجھتے ہیں، مگر تمہاری یہ جلن اور حسد تمہیں غلط راستے پر لے جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کی کامیابیاں اس کی اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ ہیں، اور تمہارا اس کے بارے میں ایسا رویہ بالکل مناسب نہیں، شہیر صاحب بولے۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکا دی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی ضد اور انا کے آثار نمایاں تھے۔ احمد، اگر تم اپنے دل کو صاف کرو گے تو تمہیں مصطفیٰ میں کبھی دشمنی نہیں بلکہ محبت اور بھروسہ ملے گا۔ وہ تمہارا بھائی ہے اور ہمیشہ تمہارا خیر خواہ رہے گا، شہیر صاحب نرم لہجے میں بولے۔ احمد نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چل دیا، مگر اس کے والدین کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی باتوں میں سچائی تھی، مگر اس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے جو حسد اور جلن تھی، اسے باہر نکلنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ لاہور کی روشن صبح کا وقت تھا اور پنجاب یونیورسٹی کی عمارتوں پر سورج کی کرنیں سنہری رنگ بکھیر رہی تھی۔ ہر طرف تازہ ہوا کی مدھم خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور درختوں کے پتوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ یونیورسٹی کے داخلی دروازے پر نوجوانوں کا ہجوم تھا، کچھ کتابیں بغل میں دبائے جلدی جلدی کلاسوں کی طرف جا رہے تھے، تو کچھ ٹولیوں میں بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کا وسیع و عریض کیمپس اپنی جگہ ایک دنیا تھا، جہاں بلند و بالا درخت، سرسبز گھاس کے میدان اور کلاسیکل طرز کی پرانی عمارتیں اس کے تاریخی ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ ایک طرف اولڈ کیمپس کی اینٹوں سے بنی عمارتیں اپنی شان و شوکت سے کھڑی تھی، جن کی کھڑکیاں اور بالکنیاں گویا ماضی کی داستانیں سنانے کو بےتاب تھیں۔ دوسری طرف جدید طرز کی لائبریری تھی، جس کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیاں دور سے نظر آ رہی تھی اور اندر پڑھنے والے طلباء کی جھلکیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ کیمپس میں مختلف شعبہ جات کی عمارتیں اپنی مخصوص شناخت رکھتی تھیں، اور دو دب کی عمارت، جس کا بیرونی حصہ گلابی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اپنی مخصوص عمارتوں میں سے ایک تھی۔ اس کے سامنے وسیع لان تھا، جہاں طلباء اور طالبات بیٹھ کر کتب کا مطالعہ کر رہے تھے یا بحث و مباحثے میں مصروف تھے۔ لان کے کونے میں چند درختوں کے نیچے چائے کا ایک ٹھیلا تھا، جہاں طلباء اکثر کلاسز کے درمیان کچھ وقت گزارنے کے لیے آ جاتے تھے۔ یہاں کا ہر منظر ایک الگ کہانی پیش کر رہا تھا۔ لڑکوں کا ایک گروہ ایک بینچ پر بیٹھا سیاست اور معاشرتی مسائل پر بحث کر رہا تھا، جبکہ کچھ لڑکیاں سامنے گاز پر بیٹھی شاعری پر بات کر رہی تھیں۔ یونیورسٹی کی فضا میں نوجوانی کا جوش اور خوابدیدہ آنکھوں کا عزم محسوس ہوتا تھا، جو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ بڑا کرنے کی چاہت رکھتے تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت کے باہر مشہور ڈھابا پر بھی رش لگا ہوا تھا۔ چائے کی بھاپ اور پراٹھوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں بھی طلباء کی چہل پہل دیکھنے کے لائق تھی۔ پنجاب یونیورسٹی کی صبح کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ کلاس رومز میں طلباء کا آنا جانا جاری تھا، اور پورے کیمپس میں نوجوانوں کا شور و گل اور کہکے گونج رہے تھے۔ درختوں کے نیچے اور لان میں جگہ جگہ طلباء کے گروپ بنے نظر آ رہے تھے۔ اس دن موسم بھی خوشگوار تھا، ہوا میں ہلکی سی کھنکی اور تازگی تھی، اور ہر طرف ایک عجیب سی توانائی کا احساس تھا۔ اسی ہجوم میں ہانیہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ موجود تھی،
لمبے سیدھے اور گھنے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں چٹیوں میں قید کیا تھا۔ اس کی گہری دلکش آنکھیں گویا ایک سمندر تھی جن میں بہت سی کہانیاں دفن تھی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ جو بھی دیکھتا اسے ایک لمحے کے لیے رک کر دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ ہونٹوں پر ہمیشہ ہلکی سی مسکان رہتی جو اس کے دوستانہ اور نرم مزاج کو ظاہر کرتی تھی۔ اس کی طبیعت میں عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بچپنا اور خوش مزاجی بھی تھی جو اس کی شخصیت کو اور دلکش بناتی تھی۔ دوستوں کے ساتھ اس کی ہنسی کی آواز اتنی خوشگوار تھی کہ جیسے بہار کے موسم میں پھول کھلتے ہوں۔ اس کی فطرت میں ایک عجیب سی معصومیت اور ملنساری تھی جو دوسروں کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اوہو، آج تو بہت حسین لگ رہی ہو، ہانیہ کی دوست دریاب شوخی سے بولی۔ شکریہ میڈم، ہانیہ ہنستے ہوئے بولی۔ کہیں ہمارے جیجا جی نے تو ہماری دوست کی لائف میں انٹری تو نہیں مار دی؟ دریاب ہنستے ہوئے بولی۔ ہانیہ ہنس پڑی اور اس کے گالوں میں ہلکی سی سرخی آ گئی۔ اس کی شرماتے ہوئے ہنسی نے اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا دیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور چمن دیکھ کر دریاب کو چھیڑنے میں مزید مزہ آ گیا۔ اسی دوران اس کی دوست عائشہ بھی وہاں آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ ہمیں بھی پتہ چلے، کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ سلام کرتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں عائشہ، بس ہانیہ کو چھیڑ رہے تھے۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے نا؟ دریاب مسکراتے ہوئے بولی۔ خاص تو یہ ہمیشہ لگتی ہے، آج تو بس کچھ زیادہ ہی چمک رہی ہے۔ ویسے کلاس میں چلیں، لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ عائشہ نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر دوستانہ انداز میں کہا۔ سب نے کتابیں سنبھالی اور کلاس روم کی طرف چل دیے۔ کلاس روم میں جا کر ہانیہ نے اپنی مخصوص نشست سنبھالی۔ جیسے پروفیسر صاحب کلاس میں داخل ہوئے، ہانیہ نے پوری توجہ سے ان کی باتیں سننی شروع کر دی۔ اس کی سنجیدگی اور لگن سے پڑھنے کی عادت دیکھ کر اس کے دوست اکثر اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ وہ چاہے کتنے ہی مزاحیہ اور ہنس مکھ ہو، مگر جب پڑھائی کی بات آتی تو پورے خلوص سے دھیان دیا کرتی تھی۔ لیکچر کے بعد جب سب کلاس سے باہر آئے تو عائشہ نے شرارتاً کہا، ہانیہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمیں تم سے نوٹس مانگنے چاہیے، تمہارا لکھنے کا انداز بھی کمال ہے۔ کوئی بات نہیں عائشہ، جب چاہو لے لو، سب کو شیئر کرنے کے لیے تو ہوتا ہے، ہانیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی اس بات نے اس کی نرم دلی اور دوستانہ فطرت کو ظاہر کیا۔ اس کے دوست اس کے اس رویے کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے کہ وہ ہر ایک کے لیے ہمیشہ تیار رہتی، کسی کی مدد کرنی ہو یا ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنی ہو۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، کلاس میں سنجیدگی اور ہر کسی کے لیے خلوص اور محبت۔ ہانیہ کی شخصیت کا یہ توازن اسے واقعی خاص بناتا تھا۔ یونیورسٹی میں ہر کوئی اس کے اخلاق، خوبصورتی اور دوستانہ رویے کا گرویدہ تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور پنجاب یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہوئے ہانیہ کی نظر کیمپس کی بلند و بالا عمارتوں پر گئی جو اس کے دل میں ایک عجیب سا فخر اور سکون پیدا کر دیتی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر اسے اپنے والد کا انتظار تھا جو ایک اعلیٰ افسر اور بیوروکریٹ تھے۔ ان کی گاڑی سامنے کھڑی تھی، ایک سفید رنگ کی سرکاری کار جس پر سرکاری جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنے والد کی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے اور سلام کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیسی رہی آج کی کلاسز بیٹا؟ حیدر صاحب محبت بھرے لہجے میں بولے۔ اچھی تھی بابا، آج لیکچر بھی بہت دلچسپ تھا، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ والد نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، اچھا ہے، تمہاری تعلیم پر فخر ہے ہمیں، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے، یاد رکھو۔ ہانیہ نے حیدر صاحب کی بات کی تائید کی اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جلدی وہ اپنے گھر پہنچ گئی جو شہر کے ایک پرامن اور پوش علاقے میں واقع تھا۔ یہ خوبصورت اور جدید طرز کا گھر تھا جس کے لان میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہانیہ نے گاڑی سے نکل کر اپنے والد کا ہاتھ تھاما اور اندر چلے گئے۔ آ گئے آپ لوگ، چلے سب ہاتھ منہ دھو کر آ جائیں، کھانا تیار ہے، ثنا بیگم پیار سے بولی۔ آپ کے بغیر تو سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ ہانیہ کی چھوٹی بہن نور بھی دوڑتی ہوئی آئی اور حیدر صاحب سے لپٹتے ہوئے بولی، جس پر سب مسکرائے۔ سب نے ایک ساتھ کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانے کی میز پر مختلف قسم کے پکوان سجے ہوئے تھے، قورمہ، چاول، سلاد اور ماں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اسپیشل کھیر۔ ہانیہ آج رات تمہارے ماموں آ رہے ہیں، اپنی ماما کے ساتھ ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہے۔ جی، ہانیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد سب نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر شام کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔
ہانیہ ثنا اور نور کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ ثنا بیگم جو ہمیشہ بڑی محبت اور دل جمعی سے مہمان نوازی کرتی تھی، کچن میں ہانیہ اور نور کو مختلف کام دیا۔ ہانیہ بیٹا تم سلاد کاٹ لو اور نور تم چکن کی میرینیشن کرو، آج رات کچھ خاص ڈشز بنانی ہے۔ جی ماما فکر نہ کریں، سب تیار کر لیں گے، ہانیہ مسکراتے ہوئے بولے۔ کچن میں تیاریاں چل رہی تھی۔ ہانیہ نے پیاز، کھیرے اور ٹماٹر کاٹ کر خوبصورت انداز میں سجانا شروع کیا۔ نور نے چکن کی میرینیشن کی اور اپنی معصوم باتوں سے کچن کا ماحول خوشگوار بنا دیا۔ نور تم اتنا ہنساتی ہو کہ کچن میں کام کم اور مزہ زیادہ آ رہا ہے، ہانیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ابھی یہی تو میرا کمال ہے، نور آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، جس پر ثنا بیگم اور ہانیہ کا کہکا گونجا۔ مصطفیٰ اپنے آفس کی کھڑکی کے قریب کھڑا شہر کی بلند و بالا عمارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا آفس روم یہاں سے شہر کا نظارہ دلکش نظر آتا تھا۔ آفس کے شیشے کی دیواروں سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی تھی اور پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کا آفس اس کی کامیابی کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ دیواروں پر جدید آرٹ کی تصویریں، کونے میں مہنگے فرنیچر کا سیٹ اور سامنے ایک بڑی لکڑی کی میز پر بہترین کمپیوٹر اور مختلف اہم فائلیں رکھی تھی۔ مصطفیٰ ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھا جس نے کم عمری میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اس کا لباس ہمیشہ نفیس اور اسٹائلش ہوتا تھا۔ آج بھی اس نے سیاہ رنگ کا بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں اس کی شخصیت کا اعتماد اور شائستگی جھلک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عزم اور سنجیدگی کا تاثر ہمیشہ قائم رہتا تھا، جس نے اسے نہ صرف کاروباری دنیا میں بلکہ اپنے عملے کے دلوں میں بھی خاص مقام دیا تھا۔ اچانک اس کے دفتر کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور اس کی سیکرٹری مہوش اندر داخل ہوئی۔ مہوش ایک پیشہ ورانہ خاتون تھی جو مصطفیٰ کے شیڈیول اور میٹنگز کو سنبھالتی تھی۔ سر 5 منٹ بعد آپ کی میٹنگ ہے، سارے ڈائریکٹرز کانفرنس روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مہوش بولی۔ ٹھیک ہے، فائلز ریڈی ہے، مصطفیٰ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ جی سر، تمام فائلیں کانفرنس روم میں پہنچا دی ہیں اور پریزنٹیشن بھی سیٹ اپ کر دی ہے، مہوش سر ہلاتے ہوئے بولی۔ گڈ، آج کی میٹنگ اہم ہے، کلائنٹس کو متاثر کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، مصطفیٰ بولا۔ سر آپ کو دیکھ کر مجھے یقین ہے وہ ضرور متاثر ہوں گے، آپ کی محنت اور ویژن اپنی مثال آپ ہیں، مہوش حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولے۔ چلے اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، آج کی میٹنگ ہماری کمپنی کے لیے نئے دروازے کھول سکتی ہے، مصطفیٰ بولا۔ مہوش نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور مصطفیٰ اس کے ہمراہ کانفرنس روم کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے مصطفیٰ اپنے دماغ میں مختلف پوائنٹس دہرا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں میٹنگ کے دوران کہی جانے والی باتیں اور پیش کی جانے والی تجاویز گردش کر رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک خود اعتمادی اور سنجیدگی تھی جس نے اسے کاروباری دنیا میں کامیابی کے مقام پر پہنچایا تھا۔ کانفرنس روم کا ماحول سنجیدہ اور پروفیشنل تھا۔ کمرے میں بڑی میز کے گرد ڈائریکٹرز اور دیگر اہم عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ شکریہ کہ آپ سب یہاں موجود ہیں۔ آج کی میٹنگ کا مقصد ہمیں نئی حکمت عملی کے ذریعے مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ مجھے یقین ہے ہماری ٹیم محنت اور ذہانت سے اس منصوبے کو کامیاب بنائے گی۔ مصطفیٰ نے اندر آتے ایک سرسری نظر سب پر ڈالی اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سب لوگ ہمہ گوش ہوئے۔ مصطفیٰ نے اپنے سامنے رکھی فائلوں کو کھولا اور ایک تفصیلی پریزنٹیشن شروع کی۔ اس کی بات کرنے کا انداز پر اعتماد اور پروفیشنل تھا۔ اس نے منصوبے کے ہر پہلو کو باریکی سے سمجھایا اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ دوران میٹنگز ایک ڈائریکٹر نے سوال کیا، سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیا پروجیکٹ موجودہ وسائل کو متاثر کرے گا؟ یہ بالکل نیا چیلنج ہے، مگر ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہر پہلو پر غور کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کو ایک کامیابی میں بدلیں اور اس میں ہماری پوری ٹیم کی شمولیت ضروری ہے، مصطفیٰ سنجیدگی سے بولا۔ سب نے اطمینان سے سر ہلایا اور مصطفیٰ کی بصیرت کی تعریف۔ مصطفیٰ کی باتوں میں ایسا اعتماد اور بصیرت تھی کہ میٹنگ میں موجود سب لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میٹنگ کے اختتام پر مصطفیٰ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آج کی محنت ہمارے کل کے مستقبل کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ میں آپ سب کی حمایت اور محنت کو سراہتا ہوں۔ سر آپ نے پھر آج سب کو متاثر کر دیا۔ میٹنگ کے بعد جیسے ہی مصطفیٰ اپنے آفس کی طرف واپس جانے لگا، مہوش اس کے پیچھے آئی اور بولے، مہوش یہ سب ٹیم ورک ہے
میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، آپ سب کی محنت اور کوششیں میرے لیے بہت اہم ہیں۔ مصطفیٰ سنجیدگی سے بولا اور ایک مطمئن سانس لی اور اپنے آفس کی کھڑکی سے شہر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا کہ اس نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ مصطفیٰ آرام سے اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں سکون کا ماحول تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں لیپ ٹاپ پر اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور انگلیوں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ ٹیبل پر چند ضروری فائلیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر ماما کا نام کالنگ پر جگمگا رہا تھا۔ جی ماما خیریت؟ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ بیٹا رات کو تمہاری پھپھو کے گھر دعوت ہے، تم جلدی آ جانا۔ دوسری طرف سے رافعہ بیگم نرم اور محبت بھری آواز میں بولی۔ اوکے ماما، کوشش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ بیٹا کوشش نہیں کرنی، لازمی آنا ہے، سب مل کر بیٹھیں گے، ہنسیں گے، باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، رافعہ بیگم محبت بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا ماما، آپ فکر نہ کریں، میں جلدی آ جاؤں گا، بس کچھ ضروری کام نپٹانا ہے۔ مصطفیٰ نرمی سے بولا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، بس وقت پر آ جانا، دیر نہ کرنا۔ رافعہ بیگم خوشی ہو کر بولے۔ جی ماما، بس میرے لیے دعا کریں کہ آج کے کام جلدی نمٹ جائے۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے بولا۔ رافعہ بیگم نے دعاؤں کے چند بول کہہ کر فون بند کر دیا۔ مصطفیٰ فون رکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے کمرے کے سکون میں دوبارہ توجہ دی اور دل ہی دل میں سوچا کہ آج کے دن کا کام جلدی ختم کر لے تاکہ وقت پر گھر پہنچ جائے۔ رات کے وقت مصطفیٰ شہیر اور رافع کے ساتھ حیدر صاحب کے گھر پہنچا۔ احمد پہلے ہی جا چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں نفاست سے سجی ہوئی میز پر مختلف قسم کے کھانے رکھے تھے جن کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ روشنی کے لیے کمرے کے بیچ میں ایک نفیس فانوس لٹکا ہوا تھا جس کی مدھم روشنی نے پورے ماحول کو پراسرار اور دلکش بنا دیا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ہنسی اور گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مصطفیٰ کی نظریں ہانیہ پر تھی جو رافعہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہانیہ سفید اور ہلکی سنہری کڑھائی والے لباس میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ بڑی معصومیت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نور جو بہت شوق مزاج تھی، مصطفیٰ اور احمد کے ساتھ شرارت بھری باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ خوشگوار ماحول میں ڈنر کے بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ رات کا وقت تھا اور ڈرائنگ روم میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں بس مدھم روشنی جل رہی تھی جو فانوس سے نکل کر دیواروں پر نرم سا عکس دے رہی تھی۔ کمرے میں صوفے پر حیدر صاحب بیٹھے تھے جب ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہانیہ بولی۔ ہاں بیٹا، آؤ بیٹھو۔ حیدر صاحب اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بیٹا، آپ کے ماموں نے احمد کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پر ہم آپ سے ایک دفعہ پوچھنا چاہتے تھے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولے۔ ماما بابا، آپ جو بھی فیصلہ میرے لیے کریں گے وہ یقیناً میرے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ میرے لیے بہترین کا انتخاب کیا ہے اور آج بھی میں آپ کی رضا کے آگے اپنی مرضی رکھتی ہوں۔ ہانے نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں بولی۔ یہ سن کر حیدر اور ثنا بیگم کے چہرے پر محبت اور مسرت کے جذبات نمایاں ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے جیسے ان کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے بے پناہ پیار اور محبت ہو۔ بیٹا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ تم نے ہمیشہ ہمارے فیصلے کو دل سے قبول کیا ہے اور آج بھی تم نے ہمیں خوش کر دیا ہے۔ ثنا بیگم محبت بھرے لہجے میں بولی۔ ہانیہ، تمہارا یہ اعتماد اور احترام ہمارے دل میں سکون دیتا ہے۔ تمہارا یہ فیصلہ ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ حیدر صاحب محبت بھرے لہجے میں بولے۔ رات کا وقت تھا اور ہلکی بوندا باری ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ ایک سنسان سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور غصے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو بے ترتیب کر رہے تھے اور وہ مسلسل خود سے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مصطفیٰ نے گردن گھما کر دیکھا تو احمد آتا ہوا نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا مصطفیٰ کے قریب پہنچا اور اس کے سامنے رک کر اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی اور ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہونے لگا۔ مصطفیٰ، میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ احمد بولا۔ جان بوجھ کر نہیں کیا؟ احمد، تم جانتے تھے کہ میں ہانیہ سے محبت کرتا ہوں۔
تم نے یہ بھی جانتے تھے کہ میری زندگی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں، پھر بھی تم نے ماما بابا کو اس کے گھر رشتہ بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ مصطفیٰ غصے سے بولا، دیکھو مصطفیٰ، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، میں صرف چاہتا تھا کہ ہانیہ میری زندگی کا حصہ بنے۔ میں نے صرف اپنے دل کی بات کی تھی اور میرے والدین اسے اپنا لیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ احمد بولا۔ مصطفیٰ نے احمد کی بات پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ قصور؟ احمد، یہ قصور نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ میں نے تمہیں اپنے دل کی ہر بات بتائی، اپنے جذبات، اپنی امیدیں، سب کچھ، اور تم نے ہی محبت کو مجھ سے چھیننے کی ٹھان لی۔ تمہیں احساس ہے کہ تم نے میرے دل کو کس قدر ٹھیس پہنچائی ہے۔ تم نے کہا کہ ہمارے درمیان اب سب ٹھیک ہے، پر پھر تم نے وہی بچپن والی حرکت کی اور میری محبت مجھ سے چھیننے کی کوشش، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مصطفیٰ سخت لہجے میں بولا، محبت پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ تم ہی کہتے تھے نا کہ محبت میں انسان خود غرض نہیں ہوتا، تو میں نے بھی اپنی محبت کے لیے خود غرضی کر لی۔ احمد بولا، محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی احمد، محبت میں احسار ہوتا ہے، اور تم نے جو کچھ کیا وہ احسار نہیں، خود غرضی تھی، اور تمہیں اسے محبت نہیں ہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ مصطفیٰ چلایا۔ احمد نے مصطفیٰ کی بات سن کر ایک گہری سانس لی اور کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ بھی کسی اندرونی کشمکش کا شکار ہو۔ آخرکار اس نے دوبارہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں میری بات سے دکھ پہنچ جائے، لیکن میں اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میری اور ہانیہ کی شادی ہونے جا رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے اس رشتے کو قبول کرو۔ احمد آہستہ سے بولا۔ مصطفیٰ نے بے یقینی سے احمد کی طرف دیکھا، جیسے اس کے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے پر کرب نمایاں تھا۔ قبول کروں؟ احمد، تم مجھ سے میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز چھین رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ میں اسے قبول کر لوں؟ تمہیں میری تکلیف کا اندازہ بھی ہے؟ مصطفیٰ سخت لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ نے احمد کی بات سنی اور ایک لمبے وقت تک خاموش رہا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ آخرکار وہ مایوسی سے سر جھکا کر بولا، احمد، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ تم نے میری محبت کو کھیل سمجھا، اور اس کھیل میں تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ پیچھے مڑا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ احمد نے بے بسی سے اسے دور جاتا دیکھا، اور اس کے چہرے پر پچھتاوے کی پرچھائیاں نمایاں ہوگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے، پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا اور پورا شہر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہانیہ کی شادی کا دن تھا اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ہانیہ پولر میں تیار ہو چکی تھی جب اسے پیغام ملا کہ اسے لینے آ گئے ہیں، پر جب وہ نیچے آئی تو کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا، سب مہمان آ چکے تھے، پر ہانیہ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہانیہ کہاں گئی۔ سب لوگ بہت پریشان تھے، پر ایک کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ اسے محسوس ہوا وہ ایک اجنبی جگہ پر ہے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو خود کو ایک چھوٹے سے فلیٹ میں پایا۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا اور ارد گرد ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور وہ حیرت زدہ تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اسی لمحے مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ نے اسے دیکھ کر ششدرا رہ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور خوف واضح تھا۔ مصطفیٰ، یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ یہ سب تم نے کیا ہے؟ ہانیہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں ہانیہ، یہ سب میں نے کیا ہے۔ میں تمہیں اس طرح کسی اور کے نکاح میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم میری محبت ہو، اور اب تم صرف میری ہو۔ مصطفیٰ سنجیدگی سے بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ مصطفیٰ، یہ کیا حرکت ہے؟ ہانیہ غصے سے بولی۔ ہانیہ، میری زندگی برباد ہو رہی تھی جب میں نے تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھا۔ میں نے اپنے دل میں ہمیشہ سے تمہیں بسایا ہے، اور آج میں اپنی محبت کو یوں ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا۔ مصطفیٰ بولا۔ ہانیہ نے خوف اور بے یقینی سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بے شک وہ مصطفیٰ کو پسند کرتی تھی، پر اس نے اپنے والدین کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ احمد سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، پر ایسا کچھ ہوگا ایسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مصطفیٰ، تمہارا یہ عمل بالکل غلط ہے، ہانیہ بولی۔ ہانیہ، تمہیں سمجھنا ہوگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت مجھے کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اب تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا اور یہ میرا فیصلہ ہے۔
وہ جنونی انداز میں بولا۔ نہیں پلیز، ہانیہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ہانیہ، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں شاید میری محبت کی گہرائی کا احساس نہیں، لیکن میں تمہیں کسی اور کے نکاح میں نہیں دیکھ سکتا۔ آج تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا اور یہ میں کسی صورت تبدیل نہیں ہونے دوں گا، مصطفیٰ بولا۔ ہانیہ نے یہ سب سن کر آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو، لیکن مصطفیٰ نے کسی بھی طرح کی نرمی یا ہچکچاہٹ کو اپنے ارادے پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ فلیٹ کے ایک طرف گیا جہاں ایک مقامی مولوی پہلے سے موجود تھا، جسے مصطفیٰ نے پہلے ہی بلا رکھا تھا، تو تھوڑی دیر میں ان کا نکاح ہوا۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں تمہیں اس وقت میری باتیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں خوش رکھنے کے لیے اپنی زندگی کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ مصطفیٰ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ پر یہ غلط ہے، سب مجھے غلط سمجھیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ رونا نہیں میری جان، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے آنسو صاف کرتا محبت بھرے لہجے میں بولا۔ رات کافی گزر چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، ابھی تک ہانیہ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مصطفیٰ بھی غائب، سب پریشان تھے۔ ہانیہ کے نکاح کے وقت غائب ہونا سب کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ گھر کے اندر عجیب سا سناٹا تھا، جیسے ہر دیوار اس ناگہانی پریشانی میں شریک ہو۔ ثنا بیگم مسلسل رو رہی تھی اور ہر لمحہ بیٹی کی خیریت کی دعائیں کر رہی تھی۔ حیدر صاحب ہر جگہ پتہ کر دیا پر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ احمد کا چہرہ غصے اور بے بسی کے تاثرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی شادی کے دن اس کی محبوبہ اور ہونے والی بیوی یوں اچانک لاپتہ ہو جائے گی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آخر ہانیہ کہاں جا سکتی ہے؟ احمد غصے سے بولا۔ بھائی، ہمیں صبر کرنا ہوگا، اللہ سے دعا کریں کہ ہانیہ بخیریت ہو، شاید وہ کسی مجبوری میں ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا ہو، نور پریشان لہجے میں بولی۔ اسی اثناء میں اچانک دروازہ کھلا اور ہانیہ مصطفیٰ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ہانیہ تھکی تھکی سی نظر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور ندامت تھی۔ گھر والوں نے ان دونوں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا، مگر احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ، یہ سب کیا ہے؟ تم ہانیہ کو یہاں سے کیسے لے کر آئے ہو؟ کہاں تھے تم لوگ؟ احمد غصے سے بولا۔ مصطفیٰ نے احمد کے سامنے سر جھکا لیا اور کمرے کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی نظریں اس پر جمی ہوئے تھے، جیسے سب جواب چاہتے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور ہانیہ کے والدین اور اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ انکل، پھپھو، ماما، بابا، اب سب سے مجھے معافی مانگنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا قدم اٹھایا جس سے آپ سب کو تکلیف پہنچے، لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے ہانیہ سے بے انتہا محبت ہے اور میں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سن کر ثنا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حیدر اور شہیر صاحب نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ مصطفیٰ، کیا تمہیں احساس ہے کہ تم نے ہماری عزت کو کیسے مجروح کیا ہے؟ تم نے ہمارے اعتماد کو توڑا، ہمارے وقار کو رون ڈالا۔ حیدر صاحب غصے سے بولے۔ انکل، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن میں نے یہ سب اپنے دل کی محبت میں کیا۔ ہانیہ میری زندگی ہے اور میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا، لیکن یہ سب میں نے کسی بدنیتی سے نہیں کیا، مصطفیٰ بولا۔ احمد نے ایک قدم آگے بڑھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دل شکستگی کی جھلک تھی۔ محبت کے نام پر یہ سب تماشا کر دیا تم نے؟ یہ محبت ہے یا جنون؟ تم نے میری زندگی کے سب سے اہم دن کو برباد کر دیا۔ مصطفیٰ بیٹا، تمہارا یہ عمل بہت غلط تھا، تم ہم سے بات تو کرتے۔ ثنا بیگم بولے۔ پھوپھو، مجھے واقعی اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، میں نے آپ سب کو تکلیف پہنچائی، لیکن میری محبت میں کوئی جھوٹ یا فریب نہیں تھا۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، وہ سر جھکائے بولا۔ کچھ لمحے کے لیے پورا کمرہ خاموش رہا، سب مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہانیہ نے آہستہ سے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا اور سر جھکا کر کہا، ماما، میں جانتی ہوں کہ مصطفیٰ نے غلط کیا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کی محبت سچی ہے۔ ہانیہ کے والدین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک طویل خاموشی کے بعد حیدر صاحب آہستہ سے بولے، مصطفیٰ، تمہارا یہ عمل ناقابل معافی ہے، لیکن اگر ہانیہ تمہیں معاف کر چکی ہے تو ہم بھی تمہیں ایک موقع دینے کو تیار ہیں۔ احمد نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر بعد سر جھکا کر ایک گہری سانس لی۔ سب نے مصطفیٰ کی ندامت کو دیکھتے ہوئے دل سے اسے معاف کر دیا اور کمرے کا ماحول دوبارہ سکون میں آ گیا۔
مصطفیٰ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور اس لمحے اس کے دل میں ایک نئی امید اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ 2 سال بعد شام کا وقت تھا اور سورج کی آخری کرنیں آسمان کو سنہری رنگت میں رنگ رہی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کی سفید دیواروں پر دھیمی روشنی پڑ رہی تھی اور کمرے کا ہر کونا جیسے سکون سے بھر گیا تھا۔ پردے ہلکی ہوا سے تھوڑے تھوڑے حرکت کر رہے تھے، جیسے باہر سے کوئی خوبصورت موسم اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہانی اپنے بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کے بازوؤں میں اس کا ننھا بیٹا تھا۔ اس نے ننھے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کی معصوم صورت پر نظر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں محبت اور سکون کے آنسو چمک رہے تھے۔ بچے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی رمق تھی، جسے اس نے پہلی سانس میں دنیا کے سارے سکون کو اپنے اندر بسا لیا ہو۔ ہانی کے قریب بیٹھا مصطفیٰ اس کے چہرے پر اس خوشی کی جھلک دیکھ رہا تھا جو شاید الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس نے خاموشی سے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور نرم آواز میں بولا، ہانیہ، آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ یہ ننھا سا فرشتہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ ہانیہ نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں مصطفیٰ، یہ ہمارے خوابوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ہمیں مکمل کر دیا ہے۔ اس کی آواز میں شکر گزاری کی گہرائی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک خوشی سے بھرا ہوا چہرہ اندر آیا۔ وہ احمد تھا، جو ابھی 2 سال پہلے اپنی اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں UK گیا تھا۔ خبر سن کر فوراً پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور محبت کے جذبات نمایاں تھے۔ ارے بھابھی، یہ ہے میرا بھانجا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ہانیہ نے احمد کو دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آؤ اپنے بھانجے سے ملو، یہ تمہاری بھی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس نے بچے کو احمد کی طرف بڑھایا۔ احمد نے بڑے شوق اور احتیاط سے بچے کو اپنے بازوؤں میں لیا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ یہ تو بالکل مصطفیٰ بھائی کی طرح لگ رہا ہے، لیکن بھابھی دعا ہے کہ یہ آپ کی طرح نرم دل اور حساس ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ نے احمد کی بات سن کر کہکا لگایا، اچھا تو یہ تم کہہ رہے ہو کہ میں حساس نہیں ہوں؟ احمد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے بھائی، آپ تو ہمیشہ سے مضبوط ہیں، اور دیکھو اس بچے کے چہرے پر بھی وہی مضبوطی اور اعتماد ہے جو آپ کے چہرے پر ہے۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے احمد کی بات سنی اور کہا، یہ ہمارا سب سے بڑا خواب تھا احمد، اور تمہارے اس سفر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خواب پورے کرنے کے لیے کتنی محنت اور قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ احمد کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ اس نے مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بھائی، آپ دونوں کی محبت اور حوصلے نے مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کی ہمت دی ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آؤں گا اور ہماری زندگی میں مزید خوشیاں لاؤں گا۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، ہمیں تم پر فخر ہے احمد۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن تمہارا عزم ہمارے لیے ہمیشہ روشنی بنے گا۔ رافعہ بیگم اور شہیر صاحب بہت خوش تھے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا بازو بنے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا احساس تھا اور سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ آسمان پر شام کی سنہری روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی سی تھی، لیکن یہ خاموشی بے سکونی کی نہیں بلکہ طمانینت اور سکون کی تھی۔ ہانیہ، مصطفیٰ اور احمد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اپنے سامنے سوتے ہوئے معصوم بچے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ لمحات جیسے ہمیشہ کے لیے رک سے گئے تھے۔ مصطفیٰ نے آہستگی سے کہا، زندگی کا سفر طویل ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی چند لمحے انسان کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور آہستگی سے کہا، شاید خوشیاں ہمیشہ شور میں نہیں بلکہ ایسی خاموشیوں میں چھپی ہوتی ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ احمد نے گہری سانس لی اور بولا، زندگی نے ہمیں جو کچھ دیا ہے نا، وہ ہمارے خوابوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ رشتے، یہ محبت، یہ سکون، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک وعدہ تھا، یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زندگی کی یہ کتاب شاید مکمل ہو رہی تھی، مگر ان کے دلوں میں ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا تھا، جہاں محبت، رشتے اور امید کے چراغ ہمیشہ روشن رہیں گے۔